رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیسے ہیں، آپ کی مبارک زندگی کیسی ہے، آپ کی سیرت طیبہ کیسی ہے، اگر اس کو پہچاننا ہو، اس کو جاننا ہو، اس کو سیکھنا ہو تو اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام ہیں۔ ہر نام اعلیٰ درجے کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہے۔ ممکن ہے صابر کے اندر صبر نہ ہو، ممکن ہے شاکر کے اندر شکر نہ ہو، ممکن ہے شریف کے اندر شرافت نہ ہو، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں وہ کمال کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں موجود ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وہ صحابی جو زہر کے اندر اپنی تلوار کو بجھا کر لے کر گئے تھے اور مدینہ تک سفر کیا تھا کہ میں نے مدینہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ان کو دیے، 100 اونٹ دے دیے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ایسی سخاوت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے کفیل، اور ایک مبارک نام ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اجیر۔ اجیر کا معنی ہے لوگوں کو پناہ دینے والے، ایسے طبقے کو اٹھا کر جن کو زمین کے اندر کوئی نہیں پوچھتا تھا، جن کو غلام کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح غلاموں کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، بازار لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں جس کے اندر عورتوں کو بھی بیچا اور خریدا جاتا، جس کے اندر مردوں کو بھی بیچا اور خریدا جاتا، اور یہ غلام ہوتے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر غلامی کی 15 صورتیں تھیں، اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے۔ غلام ہوتے، گھروں کے اندر کام ان سے لیا جاتا، وہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، وہ اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں تھے، وہ جب چاہیں سو نہیں سکتے تھے، جب چاہیں کھا نہیں سکتے تھے، جو ان کو آقا کہہ دیتا اسی کے حساب سے ان کو زندگی گزارنا پڑتی۔ یہ ایک غلاموں کا طبقہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک صفت اور آپ کا مبارک نام اجیر، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طبقے کو کتنی پستی سے اٹھایا ہے اور کہاں آسمانوں تک پہنچایا۔ پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر ایسا احسان کرنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس طبقے کو، اور اگر ان حضرات کے نام سنے جائیں تو آج بھی سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو غلامی کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو کتنا بلند کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے یمن کے رہنے والے ہیں۔ ان کی والدہ ان کو اپنے میکے لے کر گئی، چھوٹے سے بچے تھے، وہاں کسی نے اٹھا کر مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ غلامی کی زندگی ان کا حصہ بن گئی، غلامی مقدر میں آ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خریدا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ایک غلام کے ساتھ جس کو اس زمانے کے اندر جینے کا حق نہیں تھا، جو دوسروں کے لیے جیتا تھا، جو دوسروں کے لیے جوانی کو قربان کرتا تھا، جو دوسروں کے لیے آرام کو قربان کرتا تھا، جس کا کام صرف خدمت کرنا تھا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں لے کر جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ آج سے اس کو زید بن حارثہ نہ کہنا، اس کو زید ابن محمد کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ 1 سال کے بعد کچھ لوگ ان کے علاقے کے حج کے لیے آئے، انہوں نے زید کو دیکھا، یہ تو وہی ہمارا بچہ ہے جو گم ہو گیا تھا۔ جا کر ان کے والد سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے حرم میں دیکھا ہے، ایک قریش کا خاندان ان کی وہ خدمت کے اندر ہے، ان کا وہ غلام ہے۔ ان کے والد بہت سارا مال لے کر آئے فدیے کے طور پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شریف خاندان کے لوگ ہیں، مال کو قبول کر لیجئے، ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں، اگر آپ کا بیٹا جانا چاہے اس کو بالکل اجازت ہے، جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زید ابن محمد بن چکا ہوں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تو یہیں رہوں گا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے بعد میں حکم نازل فرما دیا کہ بیٹا تو نہیں ان کو بنا سکتے، بیٹا تو یہ اپنے باپ ہی کے رہیں گے۔ پورے صحابہ کی جماعت میں سے ایک نام ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا، فلما قضا زید،
حضرت صدیق اکبر کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی قرآن میں نہیں۔ اگر قرآن میں نام ہے تو زید کا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ اگر حضرت زید شہید نہ ہو چکے ہوتے اور رسول پاک علیہ السلام جب دنیا چھوڑ کر تشریف لے گئے اس وقت اگر زید موجود ہوتے تو خلافت کسی اور کو نہ ملتی، حضرت زید کو ملتی۔ یہ تھا رسول پاک علیہ السلام کی صفت۔ آپ کا مبارک نام اجیر، آپ نے کیسے پناہ دی ہے، کیسے نیچے سے اٹھا کر بلند کیا ہے، کتنی بلندی عطا کی ہے، اپنی صحابہ کی جماعت کے کتنا اوپر رکھا ہے، کس قدر شفقت اور محبت کا معاملہ کیا ہے۔ کہاں تھے زید ابن حارثہ، اور کتنا اونچا مقام ہے کہ ان کا نام اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، اور زید ابن حارثہ زید ابن محمد کہلوائے جاتے ہیں۔ یہ تھا رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کا پہلو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے کتنی دفعہ بکے ہیں اور غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، فوراً اسلام کو قبول کیا، اور پھر ان کے آقا نے کہا کہ اگر آزادی چاہتے ہو 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینے شروع کر دیں گے اس دن میں تمہیں آزاد کروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے خود جا کر کھجوروں کے درخت لگائے اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، میں اعلان کرتا ہوں کہ سلمان آج سے اہل بیت کے فرد شمار ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی غلامی کی زندگی گزارنے والے کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اور فرمایا کہ اے سلمان لوگ مشتاق ہیں، لوگوں کو شوق ہے کہ اللہ ان کو جنت دے دے، اے سلمان جنت کو شوق ہے کہ کب سلمان میرے پاس آئیں۔ یہ مقام اور یہ درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کو اس زمانے میں پوچھا نہیں جاتا تھا، جن کو جینے کا حق نہیں تھا، جن کی زندگی اپنی نہیں سمجھی جاتی تھی، جن کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے طبقے کو رسول پاک علیہ السلام نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے والے، جب انتقال ہوتا ہے فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، شہید ہوتے اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ پاک ان کی لاش کو فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اتنی بلندی، اتنا اونچا مقام، اتنا صحابہ کے اندر عظمت کی نگاہ سے دیکھا جانا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی اس تربیت کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم پرس طبقہ ہے ان کو اتنا بلند کیا۔ مکہ فتح ہوتا ہے، جس دن مکہ فتح ہوا رسول پاک علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس دن مکہ کے رہنے والے بھی سب اس بات کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام ان کو اپنے دائیں بائیں جگہ دے دیں۔ مدینہ کے صحابہ بھی بڑے خواہش مند ہیں کہ آج مکہ میں داخل ہوتے وقت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بتوں کو گرا کر جب بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، کس کو ساتھ رکھا؟ حضرت اسامہ ابن زید کو اور حضرت بلال کو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پوچھا نہیں جاتا تھا، جن کا مقام نہیں تھا، جن کا مرتبہ نہیں تھا، جن کو انسانیت کا سب سے گھٹیا درجہ دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی صدیق اکبر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کسی بڑے آدمی کو ساتھ نہیں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ ساری دنیا جب ان کو کچھ ملتا ہے وہ بڑوں کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چھوٹے لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، جن کو قسم پرس سمجھا جاتا ہے، ان کو بلند کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، ایک طرف حضرت اسامہ ہیں اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ کے اندر گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کتنا اونچا مقام،
امت کا سردار بنا دیا، اتنا اونچا مقام دیا، اپنی امت کو تربیت دی، صحابہ کو تربیت دی کہ کسی کی ذاتی حیثیت کو نہ دیکھنا، اس کے اندر کی صلاحیت کو دیکھنا، اس کے اندر کے ایمان کو دیکھنا، اس کے اندر کیا ہے اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اس امت نے حضرت حسن بصری کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا ہے، حالانکہ وہ غلاموں کے خاندان کے تھے۔ اس امت نے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سر پر بٹھایا ہے، حالانکہ وہ غلاموں کے خاندان سے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور بڑے اماموں میں سے ان کا نام ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی غلاموں کے خاندان سے ہیں، ان کے باپ دادا سب غلام تھے، لوگ ان کو خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ جب یہ اسلام کے اندر ہیں تو یہ اسلام کی تربیت تھی، یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ یہ اپنی امت کو سکھانا تھا کہ اندر کو دیکھنا، دلوں کو دیکھنا، کسی کی صورت کو نہ دیکھنا، کسی کے مال کو نہ دیکھنا، کسی کی ذاتی ظاہری چیزوں کو نہ دیکھنا، اندر کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم۔